الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا اہم عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے، ایک اہم ٹاپک ہم نے انتخاب کیا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے
کہ مسلمانوں کی شادیوں پر فلموں اور سیریل کے برے اثرات. جی ہاں، ایک اہم ٹاپک ہے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کیا کہ مفتی صاحب آج کل شادیوں کا سیزن شروع ہے، نکاح ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں، پھر وہ جو الگ الگ چھٹیاں آ رہی ہے اس میں بڑی تعداد میں، اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان بھی اب بڑے بیزی ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے، بیزی رہنا اچھی بات ہے. تو اب چھٹیوں کے سیزن میں، خاص طور سے ان سیزنز میں کافی نکاح ہو رہے ہیں. اور ابھی میں نے خود 1 مہینہ پہلے پونا میں ایک نکاح دیکھا، اور ابھی 4-5 نکاح اسی مہینے میں نے اپنے جلگاؤں شہر میں دیکھا. الگ الگ شادیوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے. تو جو چیزیں نظر آ رہی ہے، ان تمام چیزوں پر اگر اللہ اور اس کے محبوب نبی کے طریقوں کے خلاف اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو ہم پر فرض ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر نکیر کریں، بولیں. کیونکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے. اور آج ہمارے علماء کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اماموں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، داعیوں اور مبلغین. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ صرف علماء، مفتیان اور اماموں کی ذمہ داری نہیں، قوم کے ہر فرد. اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ نے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے، ایمان کی دولت آپ کو عطا کی ہے، تو آپ کی، میری، سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر ہم غلط کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور روکیں، ٹوکیں، بولیں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ورنہ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائیاں عام ہو جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب جب آئیں گے تو اچھے نمازی بھی اس میں، داعی اور مبلغ بھی، اگر انہوں نے برائیوں کو نہیں روکا اور پھر اللہ ناراض ہو گیا اور غضب، اس کا غصہ اگر آیا، پھر عذاب کوئی آیا، تو پھر اس میں اچھے بھی پیسے جائیں گے، کیونکہ وہ برائیوں کو روکنے کی محنت نہیں کرتے تھے. جی ہاں، اور قرآن میں ہم کو اسی لیے تو اچھی امت کہا گیا. وہ ہے نا آیت ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو. یعنی اچھائیوں کا حکم کرنے والوں کو اور برائیوں سے روکنے والوں کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے. اب اگر ہم اچھائیوں کا حکم کر رہے ہیں اور برائیوں سے روکنے کا کام کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو سرٹیفکیٹ دے گا، اور دے رہا ہے بہترین امت کا. اور اگر ہم برائیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ نہ بولیں، کچھ تو لوگ کہتے ہیں ارے یار مفتی صاحب پورے آسمان میں چھید ہے، کس کو بھرو گے؟ جی ہاں، مفتی صاحب کس کو روکیں گے؟ اور پھر مفتی صاحب کیا کہوں، اگر بولیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. تو اپن تو ایک ہی کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، جانا، اپنا خاموش جانا اور خاموش آ جانا. تو یہ جو ہوشیار ہے نا، جو خاموش جا رہا اور خاموش آ جا رہا، اس کو بھی جوتے پڑیں گے، اللہ کے دربار میں اس کی بھی پکڑ ہوگی. میں نے ابھی ہمارے ایک رشتہ دار میں شادی تھی. جی ہاں، مست وہاں پر ٹھلیا پارٹی. یعنی عجیب لوگ ہیں، آج بھی جہالت باقی ہے.
وہ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ سالے اب بھی جاہل باقی ہے، لیکن وہ ٹھلیا پارٹی کر رہے ہیں، جی ہاں، ڈی جے لگا رہے ہیں، روڈ پر خود بھی ناچ رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی نچا رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے اس وقت بیان میں کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، ابھی میں بولوں گا تو یقیناً آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یقیناً آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں بولوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ اگر ناراض ہو گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی مجھ پر وبال آئے گا اور آخرت میں بھی میں پکڑا جاؤں گا۔ تو تم سب ناراض ہو جائیں چلے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں چلے گا، مگر میں اگر نہ بولوں اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا بولنا بہت ضروری ہے۔ تو خیر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے آج کا عنوان ہمارا ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں فلموں اور سیریل کے اثرات، یعنی میں آج بتاؤں گا کہ مسلمان بھی جو فلموں میں شادیاں ہو رہی ہے، جو سیریل میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہی چیزیں اپنی شادیوں میں بھی کر رہے ہیں۔ اس کو میں بالکل تھوڑا سا کھل کر میں بولوں گا، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ ہندو بھائی بھی آج میرے بیان کو بڑی تعداد میں سن رہے ہیں، کئی ہندو بھائیوں کا مجھے فون بھی آیا، جی ہاں، اور میں عنوان یہ بھی رکھ سکتا تھا کہ مسلمانوں کی شادیوں پر غیروں کے اثرات، ہندوؤں کے اثرات، لیکن میں نے عنوان یہ نہیں رکھا، بلکہ میں نے رکھا کہ فلموں کے اثرات، سیریل کے اثرات، کیونکہ فلم اور سیریل ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ وہ جو دیکھ رہے ہیں فلموں میں، جو دیکھ رہے ہیں سیریل میں، اسی طریقے سے نیچ حرکتیں، وہ جو ناچنے گانے والے ہیں، دو کوڑیوں کے لوگ ہیں، یہ جو سیریل میں کام کر رہے ہیں، یہ جو فلموں میں کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہیرو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ تو دو کوڑی کے ناچنے والیاں ہیں، اور ناچنے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایمان والو، اللہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کو دیکھ کر جو کرنا ہے، ان کو دیکھ کر تم کرو تو کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو نکاح ہے، جو شادی ہے، میں آپ کو جو اہم باتیں بتاؤں گا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے نکاح ہونے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے اور آپ کے بیٹوں کے، یا آپ کے خود کے شادیاں ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں 15 دن میں طلاق ہو رہی ہے؟ کیوں میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں؟ کیوں میاں بیوی میں محبتیں ختم ہو رہی ہے؟ بڑی دھوم دھام سے 20-25 لاکھ خرچ کر کے، اور کچھ شادیوں میں تو 1-2 کروڑ خرچہ کر کے شادیاں ہو رہی، بڑے بڑے لان میں، بڑی بڑی ہوٹلوں میں، اور پتہ چل رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر طلاق بھی ہو گئی، میاں بیوی میں بن نہیں رہی۔ سکون کیوں ختم ہو گیا؟ زندگیاں کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ جبکہ شادی میں تو قاضی صاحب نے دعا مانگے تھے، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم میں تھی۔ اے اللہ، قاضی نے دعا مانگا تھا، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں، ہم سب کی ماؤں میں تھی۔ قاضی دعا کر رہا ہے، پھر بھی آپ کی زندگی میں، آپ کے جوڑے میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ محبت کیوں نہیں آ رہی؟ زندگیاں تباہ کیوں ہو رہی؟ طلاق کیوں ہو رہے؟ گھروں کا سکون کیوں ختم ہو رہا؟ کیوں جھگڑے شروع ہو جا رہے شادیوں کے بعد خاندانوں میں؟ جی ہاں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ نکاح ہوگا تو زندگیوں میں سکون آئے گا، بلکہ پیارے آقا نے تو نکاح کو آدھا ایمان بھی بتایا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ قرآن اللہ کہتا ہے کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے زندگی کے بہترین سکون کا ذریعہ ہے۔ نکاح اللہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ اپنے کنواروں کا نکاح کراؤ۔ جی ہاں، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں نکاح پہلے سیٹنگ تو ہو جائے، کیونکہ آج کل سیٹنگ ہوتے ہوتے
35-40 سال کا ڈنگرا ہو جا رہا، پڑھتے پڑھتے 30 سال کا ڈنگرا ہو جا رہا، 16-17 سال میں بالغ ہوا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جی ہاں، اور شادی ہوتے ہوتے 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو جا رہے ہیں، تو آدھی جوانی کی جو قیمتی عمر تھی ماں باپ نے اور خود ان دونوں نے آدھی جو قیمتی جوانی کی عمر تھی وہ اپنی زندگی کی سیٹنگ کرتے کرتے لگا دیے، پڑھتے پڑھتے ڈگریاں لیتے لیتے لگا دیے، ڈاکٹر بننے کے بعد پھر دواخانہ کھولتے کھولتے 35-40 سال کے ہو گئے، کیونکہ سیٹنگ نہیں ہوئی نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نکاح کراؤ، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے کنواروں کا نکاح کراؤ۔ اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ غریب ہے تو اللہ کہتا ہے نکاح کراؤ، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اللہ فارمولہ بتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح کراؤ، اللہ اپنے فضل سے ان کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اور آج کل دیریاں شادیوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ابھی سیٹنگ نہیں ہوئی، ابھی پیروں پر نہیں کھڑے ہوا اپنے، تو ابھی کیا ہاتھوں پہ کھڑے ہوا ہے وہ؟ ہاں، اس میں سیٹنگ کرتے کرتے اس کو 30-35-40 سال کا کر دے رہے ہیں۔ بیٹیوں کو ڈاکٹر بناتے بناتے بیٹیوں کو 25-25 30 سال کا کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، آگے مجھے اور بھی بہت اہم باتیں کرنی ہیں، لیکن یہ بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں کہ سنو، ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے اور جوان ہونے کے بعد تم نے 15-20 سال تک ان کی شادیاں نہیں کی، اور اگر وہ تمہارے جوان بیٹے تمہاری جوان بیٹیاں نکاح میں شادی میں دیری ہونے کی وجہ سے اگر گناہ میں ملوث ہو گئے، اگر وہ زنا میں ملوث ہو گئے، تو ماں باپ کو بھی، پیرنٹس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ان کو زنا کرنے پر ان بیٹیوں کو ان بیٹوں کو مل رہا ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، چلیے آئیے، خیر، نکاح بچوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو نکاح کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ نکاح میں جلدی کرو اور اپنی اولاد کو زنا حرام کاری سے بچاؤ، اور خود کا بھی نکاح ہے تو جلدی کرو، نبی پاک نے فرمایا۔ اور نکاح زنا کے، حرام کاری کے، بدکاری کے دروازوں کو بند کر دے گا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو سستا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا، کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوا ہو۔ کیوں؟ لیکن آج کل نکاح مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں نا کہ نکاح مہنگے ہوں گے تو زنا آسان ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا، اور نکاح آسان ہو جائیں گے تو زنا ختم ہو جائے گا، بدکاریاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہر سماج میں، میں صرف ہندو سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں بھی نکاح مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی نکاح کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے لون میں، ہوٹلوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نکاح کر رہے ہیں، شان دکھا رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، جبکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ نکاح کو سستا کرو، آسان کرو۔ کیوں؟ اپنی شادیوں کو سستا کرو، سادہ کرو، شادیوں کے لیے قرض نہ لو، شادیوں کے لیے قرض نہ لو۔ کیوں؟ لاکھوں روپئے قرض لے کر، بینک سے لون لے کر یا پرائیویٹ لون لے کر نکاح میں جھوٹی شان دکھائے گا، لوگ آئیں گے، کھائیں گے، چلے جائیں گے، اور یہ جھوٹی شان جس نے قرض لے کر نکاح کیا ہے اور خوب لون میں اور ہوٹلوں میں 25-50 لاکھ روپے قرض لے کے جھوٹی شان دکھایا، لوگ آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، اور اس کو قرض کے بوجھ میں ڈال دیں گے، اس کو غربت میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ پھر نکاح میں 10-20 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا اور 5-10 سال تک کے وہ قرضہ اس کے سر سے اترتا نہیں، بلکہ کچھ لوگ جن کی 3-4 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی بھر بیٹیوں کی شادیاں کراتے رہتے ہیں، قرض لیتے رہتے ہیں، شادیاں کراتے رہتے ہیں، اور پھر قبر میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے سروں پر قرض کا بوجھ رہ جاتا ہے۔
جبکہ قرض اتنی بری چیز ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ پیارے نبی کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. اگر کسی کا قرضہ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اور ہم لوگ جھوٹی شان دکھانے کے لیے فضول خرچی کر رہے ہیں اور لون پر قرض لے کر شادیاں کر رہے ہیں. جی ہاں، لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور یہ قرض میں ڈوب جاتا ہے اور یہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے، غریب بن جاتا ہے. کچھ لوگ تو گھر بار کھیتیاں بیچ کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. اسلام میں تو نکاح بہت آسان تھا، بہت آسان، اتنا آسان کہ سنیں گے آپ تو تعجب کریں گے. کیوں؟ جب پیارے نبی نے کہا کہ اے لوگوں نکاح کو آسان کرو تو حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ مدینے میں نبی کے عاشقوں کا نکاح ہو گیا اور نبی کو بھی خبر نہیں، نبی کو بھی بلایا نہیں، نبی کو بھی اطلاع نہیں، نبی کو بھی دعوت نہیں. اب آپ بولیں گے نعوذ باللہ کیا نبی سے کوئی خنس تھی؟ ارے نہیں، وہ تو نبی کے اتنے پیارے اور اتنے عاشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے تھے کہ پیارے نبی کا تھوک بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. پیارے نبی کے اشارے پر جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیتے تھے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نکاح کو آسان کرو تو صحابہ نے اتنا آسان کر کے دکھایا کہ صحابہ کے نکاح ہو گئے اور نبی کو بھی دعوت نہیں. اتنے آسان نکاح. خیر چلیے آئیے، اب جو مجھے اصل موضوع پر آنا ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں پر فلموں کے اثرات اور سیریل کے اثرات آ رہے ہیں. مسلمانوں کی یہ جو شادیاں ہو رہی نا، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. یہ جو مسلمان آج نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. آج ہمارے ہندو بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی تو ہمارے جیسے ہی کر رہے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. تو آج ہندوؤں کے اثرات دیکھ دیکھ کر ہم پر آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ہندوؤں کے اثرات تو چھوڑو، فلموں میں جو دیکھ رہے ہیں، سیریل میں جو دیکھ رہے ہیں. فلموں میں کیسی شادی ہوتی؟ ارے فلموں والوں کی شادیاں ہی نہیں ہوتی. ابھی جو مشہور ہیرو ہے مسلمان، کیوں 55-60 سال کا ہو گیا، شادی ہی نہیں ہوئی. اور فلم والوں کی شادی آپ دیکھو نا، ان کی شادیاں ٹکتی کہاں ہیں. یہ زنا کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، منہ کالے کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان کی نقل کرو گے تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جن کی نقل کرے گا حشر میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. اب یہ ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر شادیاں کریں تو ظاہر بات ہے کہ زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں کہ فلموں میں اس نے دیکھ لیا ہلدی کی رسم، فلموں میں دیکھ لیا تو ہلدی بھی ویسی کر رہا جیسے سیریل میں ہو رہی. ابھی میں ایک جگہ گیا تو گھر میں سب لوگ پیلا ڈریس پہنے ہوئے تھے. ارے میرے بھائی پیلے سب ڈریس مطلب کوئی بینڈ باجے والے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ بینڈ باجے والے ایک جیسا ڈریس پہنتے ہیں. تو نہیں ہلدی. ارے تیرے باپ نے ایسی ہلدی کھیلا تھا؟ کمینے کی اولاد. وہ فلموں میں اس نے دیکھا، سیریل میں وہ 2 کوڑی کے جو ناچنے گانے والے بے عزت لوگ ہیں، نچنیے جو لوگ ہیں، جن کی حیثیت ناچنے والوں کی ہے اور جن کی حیثیت ناچنے والیوں کی ہے، جو پیسے لے کر اپنا جسم بیچتے ہیں، ان کے طریقوں کو دیکھ کر یہ ہلدی ویسی کر رہا. پورے خاندان کے پیلے ڈریس. کیوں؟ آج ہلدی ہلدی ہے. اسلام میں کوئی ہلدی نہیں. کیوں؟ نبی پاک نے کوئی ہلدی نہیں بتایا. کیوں؟ ہلدی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. مہندی کی رسم ذرا دیکھ، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کہ حضرت فاطمہ نے کون سی مہندی لگائی تھی بتا. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا کون سی مہندی لگی تھی اور مہندی کی کون سی رسم ہوئی تھی. حضرت زینب کا، ہماری ماؤں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح ہوا کون سی مہندی لگی تھی. ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے میں نے مہندی کی رسم جو ہوتی ہے
مولانا طارق جمیل صاحب کا, مفتی طارق مسعود صاحب کا اور بڑے بڑے علماء کے بیان سنائے کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں نا, شرم آتی ہے ان لوگوں پر. مہندی کی رسم پر وہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور مہندی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور رات بھر ناچ گانے ہوتے ہیں, اور ہجڑے اور ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے. ناچنے والیاں ناچتی ہے رات بھر. اب فلموں میں دیکھ رہا ہے مہندی کی رسم, تو مہندی کی رسم جیسے سیریل میں دیکھا وہی اس کی زندگی میں آ رہی ہے, مہندی کی رسم. جی ہاں, پورا خاندان ناچ رہا ہے, خاندان کی عورتیں ناچ رہی ہے. کیا بھائی, خاندان کی عورتیں ناچ رہی ہے, اور پورا خاندان ہلدی کے دن اور مہندی کی رسم کے نام پر باقاعدہ رات بھر زنا کر رہا ہے. زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے, زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے. زنا وہ بھی ہے کہ تیری خاندان کی تمام وہ عورتیں ناچ رہی ہے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے, اور ہلدی اور مہندی کی رسم کے نام پر وہ خاندان کی عورتیں ناچ رہی ہے, اور بے شرم تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماں بہنوں کو تو بھی نچا رہا ہے, اور پورا خاندان ان کے ناچ کو دیکھ رہا ہے, اور تم بھی ناچ رہے ہو. کیوں؟ دیکھو آپ کہاں ہیں یہ سب فلموں کی. آج میں نے عنوان یہ رکھا, فلموں میں سب دیکھ کر ہو رہا ہے. جوتا چھپانا, جوتا چھپائی کی رسم, جوتا چھپانا شادیوں میں. کہاں ہے؟ تیرے باپ سے سیکھا تو نہیں, تیرے دادا سے سیکھا تو نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے, تو مسلمان ہے. نکاح زندگی کا ایک اہم موڑ ہے. نکاح کے ذریعے سے رشتے جڑتے ہیں, زندگی میں برکتیں آتی ہے, نسلیں پیدا ہوتی ہے. اب جب ان نسلوں کی بنیاد تو ناچ گانوں پر ڈال رہا ہے اور غیروں کے طریقوں پر ڈال رہا ہے. نبی پاک حالانکہ نکاح میں جب خطبہ پڑھایا جاتا ہے تو آخری میں قاضی کیا کون سی حدیث پڑھتا ہے؟ النکاح من سنتی, کہ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. تو نبی کی سنت تو کر رہا تھا, تو شاہ رخ خان کی سنت پہ عمل کر رہا, تو گووندا کی سنت پہ عمل کر رہا, تو ناچنے والیوں کی سنت اور ناچنے والوں کے طریقے تیرے گھر میں چل رہے ہیں. تیری بیٹیاں, تیری گھر کی خاندان کی عورتیں بے حیائی اور ننگا پن اختیار کر رہی ہے. ہلدی کے دن, مہندی کے دن جوتے چھپائے جا رہے ہیں, سالیاں جوتے چھپا رہی ہے. بتانا تو نبی کا ماننے والا ہے, بتا کہاں ہے جوتے چھپانے کی رسم اسلام میں؟ یہ رسم فلم سے آئی, یہ رسم سیریل سے آئی. بارات, یہ بارات لے کے جا رہا, بارات جو لے کے جا رہا, یہ بارات کہاں ہے اسلام میں؟ بتانا بارات کہاں ہے؟ اور بارات لے کر جا رہا 200, 300, 500 اور 1000 لوگوں کی, اور لڑکی کے یہاں پر بوجھ بن رہا, وہاں ٹھوس ٹھوس کے 5-10 قسم کے کھانے کھا رہا. اسلام تو اتنا پیارا دین ہے, اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ لڑکی پر بوجھ رکھا نہیں, لڑکی کے باپ پر اسلام نے بوجھ رکھا ہی نہیں. لڑکی والے کا تو احسان ہے کہ وہ 20-22 سال کی اپنی بیٹی کو پال کر, پوس کر, بڑا کر کے وہ تجھے دے رہا ہے. لیکن غیروں کے ساتھ رہ کر, ہندوؤں کے ساتھ رہ کر, فلموں میں دیکھ کر, سیریل میں دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہے ہم دولہے والے ہیں, ہے نا, اور بارات لے جا رہے ہیں شان سے, اور دلہن والوں کو کہتے ہیں کہ بھیا کھانے کا اچھا انتظام کرنا, کیونکہ ہمارے ساتھ سب ہمارے جو سب قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہے اور رشتہ دار ہے, سب بڑے لوگ ہیں, کھانے میں اور خدمت میں اور ناشتے میں ذرہ بھی کمی نہیں رہنا چاہیے. میں نے خود دیکھا ہے کہ صرف ناشتے میں کمی رہ گئی اور کھانے میں برابر کھانے میں کمی رہ گئی تو کئی شادیاں ٹوٹ گئی ہے, طلاق ہو گئے ہیں. جبکہ اسلام میں لڑکی کے یہاں بارات لے جانا اور پھر وہاں ٹھوس کے بھکاریوں کی طرح کھانا, یہ اسلام میں نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے, میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ رہا ہوں, 15 سال ہو گئے ہیں, ہفتے میں 10-15 نکاح پڑھاتے ہیں, ہزاروں نکاح پڑھا دیے. اللہ کا شکر ہے کہیں بھی لڑکیوں کے منڈپ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے. 15 سال ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. گھروں کی شادیوں میں بھی کھانا نہیں کھائے, باہر ہوٹلوں میں جا کر, ڈھابوں پہ جا کر کھانا کھائے. ابھی گھر کی شادیاں بھی ہوتی ہے. ابھی 3 دن پہلے جمعرات کو یا پیر کو شادی تھی, تو گھر سے میں رشتہ دار میں شادی تھی. جی ہاں, گھر سے
डब्बा बांध कर लेकर गए, निकाह पढ़ाए, गाड़ी में बैठकर मस्त डब्बा खाए अपना खुद का। लड़की के यहाँ इस्लाम ने बोझ नहीं रखा है। ये बारात ये फिल्मों से आया तरीका, ये सीरियल देख देख कर बारात जा रही है। और बारात कैसी जा रही है, इनकी बारात को देखकर मैं कहता हूं, मैंने इंदौर में एक बारात देखा, मैंने जबलपुर में एक बारात देखा, कसम खुदा की, और भी कई जगह पर बारात देखा कि मुसलमानों की बारात थी। मुसलमानों की बारात नजर ही नहीं आ रही थी कि ये जो बारात आ रही है मुसलमानों की है। आजकल फेटे बांध रहे बाकायदा मुसलमान भी, लड़कियां, अच्छा कमाल की बात है, लड़कियां भी फेटे बांध रही है। फेटे बांध रहा कौन? स्पेशल फेटे बांधने वाला गैर महरम हिंदू मर्द बाकायदा फेटे बांध रहा है। उसको बुलाया गया, ठेका दिया गया उसको साफे बांधने का, और लड़कियां भी उसके हाथ से फेटे बांध रही है। कहां है ये इस्लाम में? तस्वीरें चल रही है, वीडियोस बनाई जा रही है। जी हाँ, और जितने वीडियो वाले हैं बनाने वाले सब बाहर से आए हैं। अरे बेशर्मों की औलादो, वो बाहर से आने वाला गैर मर्द तुम्हारी बेटी अगर दुल्हन है तो वो तुम्हारी बेटी के मेकअप का भी पूरा वीडियो बना रहा है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। वो तुम्हारे घर में तुम्हारी औरतों में घुस गया, जिसको तुम पैसा देकर लाए हो, वो गैर मर्द। और तुमको मालूम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, जब वो जो वीडियो बनाता ना, वीडियो बनाने वाले जब वो एडिट करने जाते हैं ना, अपने रूम में एडिट करते हैं अपने स्टूडियो में, तो एडिट करके तुम्हारी बेटियों के और तुम्हारी घर की औरतों के वो तस्वीरों को और वीडियो को, फोटो को जूम कर करके उनके बदन को देखते हैं। मेरे पास में रिपोर्ट्स आई हुई है सब। बेशर्मों, नंगा बन करो। अच्छा आजकल थोड़ा सा माल आ गया ना, मस्ती में आ गए, झूठी शान दिखा रहे कर्जे लेकर। अच्छा, नंगों को दंगा बहुत भारी है, वो जो कहावत है ना, नंगों को दंगा, ये इसलिए कह रहा हूं कि गरीब लोग ज्यादा मस्ती में आ रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, वो शबीना अदीब का शेर है ना, हाँ, कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। क्यों? थोड़ी सी दौलत आ गई, अभी अभी मालदार हो गए ना, चिंदी चोर कहीं के। अभी नए मालदार जो है ना, नए मालदार ज्यादा दिखा रहे हैं, जो नए मालदार होते हैं ज्यादा दिखा रहे हैं, है ना। नहीं, ये तस्वीरें, ये वीडियोस, और फिर वो सहेलियों का डोली लाना, फिर मर्द और औरतों का एक साथ पूरे प्रोग्राम में रहना। बाज बेशरम मर्द अपनी औरतों को कह रहे हैं कि अपने खानदान की शादी में तूने ऐसा सजना, तूने ऐसा संवरना कि तेरे से अच्छी कोई नहीं दिखने को होना। अरे शर्म कर बेगैरत मर्द, बेशरम मर्द। तेरी औरत अच्छे से सजेगी, संवरेगी, और तेरे खानदान में जो शादी है ना, वहां पर पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जमा हो रहा है, और तेरी औरत को पूरा गांव देखेगा। क्योंकि शादियों में अब मर्द और औरतों का इख्तिलात हो रहा है। लेकिन खुशी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं गुजरात के एक गांव में गया, पट्टन के इलाके में। ये जो हमारे सूरत के हमारे दोस्त हैं, जिनके सूरत स्टेशन के सामने होटलें हैं, जी हाँ, इन लोगों ने, मौलाना सालिम वगैरह और सादुल्ला भाई वगैरह, इन लोगों ने मुझे वो गांव में लेकर गए। उनके गांव में, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने वहां निकाह पढ़ाया। उस गांव में मैं दिन भर रहा, अल्लाह की कसम, मैं तारीफ कर रहा हूं आज उस गांव की। औरतों में मेरा बयान हुआ, शादी भी मैंने वहां देखा। पूरा दिन भर में मुझे औरतें वहां पर मार्केट में, गांव में नजर ही नहीं आई, और मंडप में भी औरतें नजर नहीं आई। औरतों का इंतजाम पूरा अलग, मर्दों का इंतजाम पूरा अलग। और आजकल जो फिल्मों की शादियां देखकर और सीरियल की शादियां हम देख रहे हैं, तो हमारी औरतें मर्द सब एक साथ हो जा रहे हैं। और कुछ मर्दों को देखना, उनको औरतों में घुसने की आदत रहती है। चंगनिया जो रहते ना, चंगनिया किस्म के लोग, मैं एकदम चिल कर बोल रहा हूं आज, है ना, तो उनको औरतों में घुसने की आदत रहती है। हर खानदान में, हर घर में कुछ मर्द रहते हैं कि जिनको देखना वो हमेशा औरतों में घुसेंगे। तो अब हमारी शादियां फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर ऐसी हो रही है कि फैशन परस्ती आम हो गई, बेहयाई आम हो गई, नाच गाना आम हो गया, दुल्हा दुल्हन, अरे बाप रे, दुल्हा दुल्हन भी नाच रहे आजकल, तो स्टेज पर दुल्हन भी नाच रही है।
اور दूल्हा भी नाच रहा। क्यों भाई? अच्छा, आजकल देखो आप फिल्मों में और सीरियल में क्या हो रहा है, रिसेप्शन। हाँ, शादी के बाद मुसलमान भी गैरों के पेट का हो गया, गैरों का तरीका इख्तियार कर रहा। क्यों? यहाँ पर औरत की लड़की की तरफ से खाना इस्लाम ने नहीं रखा है, सिर्फ एक खाना इस्लाम ने रखा है, मर्द की तरफ रखा है कि वलीमा कर, वलीमा कर। प्यारे नबी पाक ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो। वलीमा करने का हुक्म मर्दों को दिया है, लेकिन ये मर्द वलीमा नहीं कर रहा, बारात ले जा रहा, खुद भी खा रहा और पूरे अपने बारातियों को भी कहाँ खिला रहा, लड़की के यहाँ जो इस्लाम में नहीं वहाँ खिला रहा सबको, है ना। अच्छा, वलीमा आजकल पढ़े लिखे जाहिल, आजकल थोड़ा सा पैसा आ गया तो दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा पढ़ लिए, जरा डॉक्टर बन गए, इंग्लिश बोलना आ गई है ना, और थोड़ा बता रहे हैं कि हम भी कुछ हो गए हैं, तो अब वो वलीमा नहीं कर रहे। ऐसे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, रिसेप्शन कर रहे हैं। रिसेप्शन, रुक्के पर भी वलीमा नहीं लिख रहे, रिसेप्शन, है ना। इससे पहले मेरा एक बयान हुआ था 2022 में, जिसका उन्वान था कि वलीमा सुन्नत है, रिसेप्शन नहीं। वलीमा सुन्नत है, वलीमा खिलाएगा तो सवाब भी मिलेगा, लेकिन रिसेप्शन कर रहा है। अब रिसेप्शन नबी की सुन्नत नहीं, रिसेप्शन फिल्मों की सुन्नत है, रिसेप्शन सीरियल की सुन्नत है। वो सीरियल और फिल्मों में देखकर मुसलमान भी रिसेप्शन कर रहे हैं। और रिसेप्शन में क्या होता है कि रिसेप्शन में बाकायदा दूल्हा भी स्टेज पर है, दुल्हन भी स्टेज पर है। अच्छा, पर्दे में नहीं है दुल्हन, लाचा 25-30 हज़ार का, 1.5-2 लाख का लाचा पहनकर, और जाहिर बात है इतना 1.5-2 लाख का 25-30 हज़ार का लाचा, तो वो क्या उस पर नकाब पहनेंगी? नहीं मेरे भाई, 25-30 हज़ार का मेकअप किया हुआ है, वो क्या नकाब पहनने के लिए किया हुआ है? नहीं मेरे भाई। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई कि पहले दुल्हन निकाह से पहले शुक्राने की नमाज पढ़ती थी, सलातुल हाजत पढ़ती थी। बड़ी बुढ़ियाँ और बुजुर्गों का तरीक़ा था कि देख निकाह के दिन 2 रकात नमाज पढ़। आज भी बाकायदा दूल्हा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। जी हाँ, उस दिन की जोहर की नहीं पढ़ेगा, मगर वो निकाह के पहले 2 रकात ज़रूर पढ़ेगा। हालांकि उस दिन न जोहर पढ़ेगा, असर न पढ़ेगा, न मगरिब पढ़ेगा, ना ईशा पढ़ेगा, मगर निकाह के पहले तो खैर 2 रकात पढ़ते थे पहले। अब दुल्हन भी पढ़ती थी, और बड़ी बुढ़ियाँ दुल्हन को पढ़ाती थी कि देख बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरा निकाह आज हो रहा है, अल्लाह से मांग, दुआ कर। लेकिन अब वो 2 रकात दुल्हन नमाज नहीं पढ़ रही, नमाज नहीं पढ़ रही। मुझे पता चला कि भाई क्यों नहीं नमाज पढ़ रही, इसलिए कि 25-30 हज़ार का मेकअप की हुई है उसने। अब 25-30 हज़ार का मेकअप अगर उसने की हुई है, और मेकअप करने वाली 2-4-8 दिन पहले से मेकअप करती है, रोज़ाना पेंट होते रहता है, रोज़ाना पेंट होते रहता है, तब जाकर वो आखिरी दिन आखिरी पेंट होता है इतना मोटा। जी हाँ, और 8 दिन के बाद में मोहल्ले वाले खुद बोलते अरे ये वही है क्या जो दुल्हन, ये तो दिखी नहीं दे उस दिन वाली। अभी खुद मेरी बेटी जो है एक शादी में गई थी, ख़ानदान की एक शादी में गई मेरी बेटी, मेरी बीवी, और फिर 8-10 दिन के बाद में दूसरी शादी में वो दुल्हन आई जो पहली शादी में जो दुल्हन थी। तो घर पर आकर मेरी बेटी खुद कह रही कि अब्बा उस दिन तो वो अलग ही दिख रही थी। अरे यार, अब 25-30 हज़ार का मेकअप होगा तो वो नमाज क्यों पढ़ेगी, अल्लाह को क्यों याद करेगी, और फिर दुआ होंगी ए अल्लाह जोड़े में ऐसी मोहब्बत डाल जैसी आदम और हव्वा में थी। अरे कमीने के पेट के, तूने औरतें जो दुल्हन बन रही ना, वो 2-3 दिन से नमाज छोड़ रही है, क्योंकि वो मेकअप करवाने वाली ने बोली भी है कि चेहरे को पानी नहीं लगना, पानी नहीं तो फिर क्या फायदा, निकल जाएगा मेकअप। तो 2-3 दिन पहले से मेकअप हो रहा है, बाज जगह तो 8-8 दिन पहले से मेकअप हो रहा है। और अभी तो हमको खुद को तजुर्बे आ रहे हैं कि निकाह 1 घंटा लेट हुआ, पता चला क्यों, दुल्हन मेकअप को गई हुई थी, और वो वकील गवाह दस्तखत लेने गए तो दुल्हन है ही नहीं जगह पर, है ना। ओ यार, ये सब फिल्मों का कल्चर, ये सीरियल का कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है। और फिर दूल्हा बेशरम, अरे बेशरम, तेरी दुल्हन जो तेरी औरत है ना, वो खूबसूरत सज धज कर रिसेप्शन में तेरे बाजू से कुर्सी पर बैठी हुई है और खड़ी भी है, और पूरा गांव तेरी दुल्हन को देख रहा है, बेशरम की औलाद, और हर एक आरा तेरी दुल्हन के साथ में फोटो खींचकर जा रहा है।
ارے پڑھے لکھے جاہلو، بے شرمو، بے غیرتو، تم جاہلو، تم اسلام کے ماننے والے نہیں ہو۔ غصہ آ رہا ہے مجھے یہ سب دیکھ کر، اور کہنا ضروری ہے۔ پورا گاؤں تمہاری بیٹی اور تمہاری بہو کے ساتھ میں فوٹو کھینچا رہا ہے، کیوں؟ دسیوں قسم کے کھانے میں فضول خرچیاں ہو رہی ہے، اور قیمتی لانچ اور ہوٹلوں میں شادیاں ہو رہی ہے، کیوں؟ آج کل دولہے بھی میک اپ کر رہے ہیں۔ دولہوں کو بھی آپ دیکھو، وہ جو شیروانی پہن رہا ہے نا اس دن نکاح کے ٹائم میں، تو وہ شیروانی کوئی اسلامی لباس ہے ایسا نہیں ہے، وہ شیروانی چل پڑی ہے سیریل میں، وہ شیروانی چل پڑی ہے فلموں میں۔ تو نکاح کے ٹائم میں وہ شیروانی پہن رہا ہو، اور دیکھو آپ اس کو جو پیجامہ پہن رہا ہو وہ کوئی مولانا کی طرح پیجامہ نہیں پہن رہا ہو، ایسے آڑا ٹیڑھا پیجامہ پہن رہا ہو، تو وہ کہاں دیکھا اس نے؟ سیریل میں، فلموں میں۔ تو وہ نبی کی سنت نہیں ہے، وہ ناچنے گانے والوں کی سنت کر رہا ہے۔ حالانکہ نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن نکاح کر رہا ہے اور نکاح کے نام پر نبی کی ایک بھی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ سب کے سب فلموں کی دیکھ بھال کر وہ اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہلدی کا کھانا، اور پھر ریسیپشن میں اور نکاح میں بگھی پر آ رہا، بگھی پر آ رہا، ننگے کے پیٹ کا کبھی بگھی پر بیٹھا نہیں، اور اس دن بگھی پر بیٹھ رہا، اور 10 منٹ کی بگھی پر آنے کے ہزاروں روپیہ خرچہ کر رہا، فضول خرچی کر رہا، لون میں، شادیوں میں نکاح ہو رہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، اور پیارے نبی نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، کہ اپنے نکاح کو مسجدوں میں کرو، نہیں کر رہا۔ تو سارے طریقے جو ہے وہ فلموں میں دیکھ کر، فلموں کے جو اثرات ہیں وہ مسلمانوں کی شادیوں میں آ رہے ہیں، سیریل میں جو دیکھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی شادیوں میں آ رہے ہیں۔ اب ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ منگنیاں ہو رہی ہے، بتاؤ نا کہاں ہے اسلام میں منگنی کے لفظ؟ منگنی کے لیے کوئی بھی لفظ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، اور منگنی پر باقاعدہ لاکھوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں، منگنی پر 200-300 لوگ جا رہے ہیں، منگنی کی بارات جاری ہے، اور منگنی پر 200-300 لوگوں کا کھانا ہو رہا ہے۔ اچھا، منگنی کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم؟ منگنی ہو گئی، اب 2-3 سال کے بعد میں نکاح ہونے والا ہے۔ ابھی لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہیں، 2-3 سال کے بعد نکاح ہونے والا ہے، لیکن اب سنو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ منگنی ہونے کے بعد زنا شروع ہو جا رہا ہے، زنا شروع ہو جا رہا ہے۔ ماں باپ بھی بڑے بے شرم، بڑے بے غیرت، اور پھر جب اللہ کا عذاب آ رہا، اولاد نہیں ہو رہی، اور پھر ایک مہینے میں طلاقیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے۔ منگنی کے بعد باقاعدہ ایسا پورا خاندان دیکھ رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا موبائل شروع ہو گیا، اور منگنی کے بعد یہ چنگنیا اس کو موبائل گفٹ میں دے رہا، خبیث کے پیٹ کا، شیطان کے پیٹ کا اس کو گفٹ میں دے رہا موبائل، اور وہ لڑکی کے ماں باپ بھی موبائل گفٹ میں لے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اور پھر کیا سمجھ رہے ماں باپ بھی؟ آج میں پورا بیان غصے میں کر رہا ہوں، کیونکہ جتنا گناہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتنا غصہ آنا تو لازمی ہے کہ لڑکا اور لڑکی بات کر رہے ہیں، اور پھر 2-3 سال کے بعد میں نکاح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب بات شروع ہو گئی، اچھا ماں باپ بھی کہہ رہے منگنی ہو گئی ان کی، اور پھر لڑکا لڑکی صرف موبائل پہ بات نہیں کر رہے ہیں، اب مل بھی رہے ہیں۔ ہر سنڈے کو یا ہر چھٹی کے دن باقاعدہ لڑکا لڑکی ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں، گارڈن میں بھی جا رہے ہیں، پارک میں بھی جا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنے تنہا اکیلے ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، 2 سال تک کے یہ ہوٹلوں میں جا رہے، پارک میں جا رہے، گارڈن میں جا رہے، گھوم رہے، 12-1 بجے رات تک کے گھوم رہے ساتھ میں۔ اب تم خود بتاؤ، سچے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ پہلے تو اس لڑکی کا بات کرنا جائز نہیں، ملنا تو دور کی بات، مل بھی رہے، ساتھ میں ہوٹل میں کھانا بھی کھا رہے، گیدرنگ کر رہے، گارڈن میں جا رہے، لان میں جا رہے، پکنک پر جا رہے، سمندر کے کناروں پر جا رہے، رات کے 12 بجے تک کے لڑکا اور لڑکی گھوم رہے ہیں۔ آپ خود بتاؤ، کیا منگنی کے 2-3 سال کے بعد میں شادی ہونے والی ہے، آپ خود بتاؤ، کیا شیطان ان دونوں کو محفوظ رہنے دے گا؟ زنا ہو رہے ہیں،
اور یہ اتنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کیسے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم مفتی ہے، لوگ آ رہے ہیں کہ منگنی کے بعد میں دونوں نے منہ کالا کیے اور اتنا ایک دوسرے کے قریب ہو گئی کہ شادی سے پہلے ہی ان کا بریک ہو گیا، رشتے ٹوٹے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، بس اب آخری بات کہوں گا کہ 4-4 5-5 دن شادیوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، فضول خرچی ہو رہی، بے حیائی ہو رہی ہے، اور پھر ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھ رہے ہیں، برکت کی امید رکھ رہے ہیں۔ کیوں ہے نا؟ ہم چاہ رہے کہ ہماری بیٹی کی زندگی، ہماری بیٹی کا جو دولہا ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جائے اور ان کی زندگی بڑی پیار سے گزرے، سکون سے گزرے۔ کیسے گزرے گی؟ تو نے تیری بیٹی کی شادی اور تیری بیٹی کا نکاح تو نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہی نہیں، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہی نہیں، اور پھر تو دعا مانگ رہا۔ اچھے سے اچھے زندہ ولی کو بھی تم نے نکاح پڑھانے لے کر آئے، زندہ ولی جو بہت اللہ ولی ہے، اور اس نے بھی دعا مانگا، اور اس کی دعا سے پہلے تم نے حرام کام کیا، ناچ گانا کیا، ڈی جے بجایا، بے حیائی کی، ننگا پن کیا۔ کیوں؟ یاد رکھ، کوئی وقت کا زندہ ولی اور کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور کعبہ کے امام کو بھی لا کر تو نے دعا منگوایا، اور مسجد نبوی کے امام کو بھی تو نے لا کر دعا منگوایا۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹی اور تیری خود کا اگر نکاح تھا تو تیری خود کی زندگی میں کبھی برکتیں، رحمتیں اور سکون آ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ آخری بات اور یاد آ گئی، اولادیں گندی کیوں پیدا ہو رہی، اولادیں نافرمان کیوں پیدا ہو رہی، اولادیں انگریزوں کی پیٹ کی کیوں پیدا ہو رہی ہے، اولادیں دیندار کیوں نہیں پیدا ہو رہی، تمہاری اولادوں میں دین کے چاہنے والے پیدا کیوں نہیں ہو رہے، تمہاری اولادوں میں، ہماری اولادوں میں اللہ کے ولی کیوں نہیں پیدا ہو رہے، نمازی کیوں نہیں پیدا ہو رہے، مجاہد کیوں نہیں پیدا ہو رہے، ناچنے گانے والے اور ٹک ٹاک اور فیس بک اور واٹس ایپ کی نسل تمہاری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نکاح جس انداز میں تم نے کیا تھا نا، تو وہی اسی کے اثرات تمہاری اولاد پر، تمہاری نسلوں پر آئے گی۔ تم نے ناچتے ناچتے نکاح کیے تھے، بارات نکالے تھے، ڈی جے بجائے تھے، تو تمہاری اولاد میں بھی ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ جی ہاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسا شادی کیا تھا نا، ارمان پورے کیا تھا، ارمان اور جھوٹی شان اور جھوٹی خواہشات اور لوگوں کو دکھانا اور لان اور ہوٹل اور ناچ گانا۔ کیوں؟ آج کل تو سیلیبریٹی آ رہے ہیں شادی میں باقاعدہ لوگ سیلیبریٹی کو لا رہے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹی 1-1 2-2 لاکھ لے کر بلا رہے ہیں۔ اچھا، سیلیبریٹی میں کون کون ہو گئے؟ یہ جو آج کل کے لونڈے پوٹے ہو گئے نا، جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور تھوڑے فیمس ہو گئے۔ شاکر بھائی، یہ تمہارے ملکہ پور کے 2-3 چھچورے، وہ اتنے لونڈے پوٹے جو غلط غلط ویڈیو بنا رہے ہیں، اکولا اور ملکہ پور یہ ودربھ کے، وہ سیلیبریٹی میں آ رہے ہیں۔ ارے شرم کرو، شرم کرو، شرم۔ کیوں؟ ہاں، ایک وہ ناچنے والی ہے، کوئی ٹک ٹاک پر بہت ناچی، کیوں؟ وہ سیلیبریٹی میں آ رہی ہے۔ ارے تم نے اگر دین کا مذاق اڑایا، تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کا مذاق اڑایا اور شادیاں کی، نکاح کی، تو پھر امید مت رکھنا کہ تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور تمہاری نسلوں میں دین کے دائی اور دین کے شیدائی اور تمہاری اولاد نیک پیدا ہوگی۔ اگر تم نے ناچ گانا کیا تو ناچنے والی ہی اولادیں تمہاری نسلوں میں آئے گی، نافرمان اولادیں ہی تمہاری نسلوں میں آئے گی۔ تو خیر، غصہ بھی آ گیا، اس لیے یہ تمام چیزیں کہا ہوں، اور کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی تم ناراض ہوں گے، لیکن اگر میں نے نہیں کہا تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا رسول ناراض ہوگا۔ اچھا، تم ناراض ہوئے تو کیا کرو گے؟ امام اگر بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں تو امام بھی نہیں ہوں، امامت سے بھی نکالا جا چکا، اور ایسی ہی باتیں کرنے کی وجہ سے نکالا جا چکا ہوں، نوکری پر سے بھی ایسی ہی باتیں کرنے کی وجہ سے نکالا، کیونکہ حق بولنے کی عادت ہے، برداشت ہوتا نہیں۔ جی ہاں، خود کے سگے بھائیوں سے 2-2 3-3 سال تک کے ان لوگوں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منگنیاں کی تھی اور میں منگنی میں نہیں گیا تھا۔ نئی بات ہے کہ سگے بھائیوں نے 2-2 3-3 سال تک پھر بلایا نہیں، سلام دعا کی نہیں۔ چلتا ہے میرے بھائی،
سگے بھائی ناراض ہو جائے, خاندان ناراض ہو جائے, تم سب ناراض ہو جاؤ چلے گا, مگر اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے. آخری بات میں اماموں سے کہوں گا کھل کر بولو, بلکہ اب میں اماموں سے یہ کہوں گا کہ جن شادیوں میں ڈی جے بجا, جن شادیوں میں ناچ گانا ہوا, تم اس کا نکاح بھی مت پڑھاؤ اور ان شیطانوں کے تم جنازے کی نماز بھی مت پڑھاؤ. بائیکاٹ کرو نا. پیارے نبی نے فرمایا برائی کو ہوتا دیکھتے ہو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, ہاتھ سے روکو. جہاد کرو, جہاد صرف کافروں سے نہیں ہے, جہاد اپنوں سے بھی ہے, مسلمانوں سے بھی جہاد کرو, یہ جہاد ہے. اور جو امام اگر دوسرے نے نہیں پہلے نہیں پڑھا ہے, تو کچھ ہمارے اس میں بھی لالچی قسم کے پیٹ بھرو امام ہیں کہ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو دوسرے کو لا لیتے. تو ان سے بھی میں کہوں گا, ان اماموں سے بھی کہوں گا کہ تمہاری بھی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پکڑ ہوگی. ذرا امت کے ساتھ میں سختی کا معاملہ بھی کرو, ان کا بائیکاٹ بھی کرو, کیونکہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آپ اور ہم جہاد نہیں کریں گے, آپ اور ہم سختی نہیں کریں گے, تو پھر یاد رکھو پھر اس کا بھگتان ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر کہہ رہا ہوں, آخر میں پھر آ گیا مجھے یاد, ابھی میں نے سنا کہ ایک جگہ شادی ہونے کے بعد میں ریسیپشن ہوا. جی ہاں, تو دلہا دلہن بلیٹ پہ آئے, بلیٹ پہ ریسیپشن میں بلیٹ پہ آئے. ارے سالے ننگے کے پیٹ کے کیا شان دکھا رہے, جھوٹے کے پیٹ کے بلیٹ پہ آئے, فل میک اپ میں ہے نا, اور ویڈیو شوٹنگ میں بھی اب پٹاخے پھوٹ رہے ہیں. سمجھ لو میاں, مان جاؤ, زیادہ مستی میں مت آؤ. دیکھو فلسطین کے حالات, دیکھو غزہ کے حالات, دنیا کے حالات دیکھو. اللہ کو راضی کرو, سنبھل جاؤ. آج بھی موقع ہے سنبھلنے کا. ہمارے جیسے لوگ سختی سے بھی بول رہے ہیں, جی ہاں سمجھا بھی رہے ہیں, سمجھ جاؤ, ورنہ ہمارے باپ کا کچھ نہیں جائے گا. ہمارا کام ہے پہنچانا, ہمارا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام ہے پہنچانا. ہم نے پہنچا دیا. ماننا ہے مانو, اپنی دنیا بھی بناؤ, آخرت بھی بناؤ. نہیں ماننا ہے مت مانو, جاؤ مرو, تباہی زندگی میں آئے گی, زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. خیر, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں, اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہم دکھیں, ہم مسلمان ہیں تو ہماری شادیاں بھی مسلمانوں کی طرح دکھیں. ہماری شادیوں میں ہندو بھائی آئے تو وہ سبق لے کر جائے, ایسی شادیاں کرو. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ کی محمد سے وفا تو نے, اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے نبی محمد سے وفا کیا اور محمد کی باتوں کو مانا, ان کی سنتوں کو مانا, تو اللہ کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے نبی کو, میرے محمد کو مان لیا تو میں بھی تیرا ہو جاؤں گا. تو اللہ کے نبی کو مان لو, نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرو, اور اپنی زندگی دنیا میں بھی کامیاب کرو, مرنے کے بعد بھی کامیاب کرو. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں, رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں, محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا یہ جو باتیں کہی گئی ہے, میرے مولا ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, غصہ بھی آتا ہے میرے مولا. اسی لیے آج غصے میں بہت سخت باتیں کیا ہوں. رب دو جہاں مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرما. رب دو جہاں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی زندگیاں کیوں تباہ ہو رہی ہے, کیوں زندگیوں کے سکون ختم ہو رہے ہیں, کیوں گھروں کی برکتیں ختم ہو رہی ہے, کیوں طلاق ہو رہی ہے, کیوں میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, کیوں اولادیں پیدا نہیں ہو رہی ہے, اور جو اولادیں پیدا ہو رہی ہے تو کیوں نافرمان پیدا ہو رہی ہے اور ناچنے والی پیدا ہو رہی ہے. ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مولا مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما. تیرے نبی کی سنت کے مطابق نکاح اور شادیاں کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما. میرے مولا ہمارے ایک دوست ہے سورت کے رہنے والے, ان کی بھتیجی کی اس وقت طبیعت بہت خراب ہے. میرے مولا تو اس کو شفائے کامل نصیب فرما. نگاہ بد, نگاہ حسد, انسانی جناتی شیطانی تمام شرور اور آفتوں سے حفاظت فرما. رب دو جہاں کچھ دنوں سے مجھے بھی کافی تکلیف ہو رہی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ تو جانتا ہے کہ کام بہت ہے,
اور تو کام لے رہا ہے میرے مولا، تو کام لے رہا ہے میرے مولا، تو تو طاقت بھی نصیب فرما، ہمت بھی نصیب فرما اور حفاظت بھی نصیب فرما، کیونکہ بول رہا ہوں میرے مولا، ایسا بول رہا ہوں کہ غیر تو ناراض ہوتے ہی ہے، اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں میرے مولا، تو غیروں کی ناراضگی، اپنوں کی ناراضگی اور تیری ناراضگی سے بھی میری حفاظت فرما، اور مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں میرے مولا کامیابی نصیب فرما میرے مولا۔ اگلے مہینے میں، آنے والے مہینے میں تیرے گھر پر آنے کا ارادہ ہے، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، فیملی کو لا کر پورے پریوار کو تیرے ساتھ تیرے گھر کی حاضری کرانے کا ارادہ ہے، طواف کرنے کا ارادہ ہے، تیرے محبوب نبی کے روضے پر حاضری اور وہاں پر سلام اور درود پیش کرنے کا ارادہ ہے میرے مولا۔ تو میرے لیے عمرے کی اس عمل کو، اس سفر کو میرے لیے تو آسان فرما، ساری تکلیفوں سے حفاظت فرما اور خوب آسانیاں پیدا فرما، اور جو تیرے نبی کے روضے پر جن کی حاضری اب تک نہیں ہوئی ہے میرے مولا، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا کہ یہ چوتھی پانچویں مرتبہ میں جاؤں گا، تیرے گھر پر حاضر رہوں گا، تیرے نبی کے روضے پر حاضر رہوں گا، جو اب تک حاضریاں ہوئی ہے ان حاضریوں کو بھی میری قبول فرما اور آگے آنے والی حاضری کو آسان فرما، اور میرے مولا جو تیرے بندے اہل ایمان مسلمان اب تک تیرے گھر پر نہیں آ سکے ہیں، تیرے نبی کے روضے کی حاضری وہ نہیں دے سکے ہیں میرے مولا، سب کو تو حج بھی نصیب فرما، عمرے بھی نصیب فرما، تیرے گھر کا طواف نصیب فرما، تیرے نبی کے روضے کی حاضری اور وہاں پر کھڑے رہ کر سلام اور درود پڑھنا نصیب فرما۔ خدا بندہ جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔